لا بوقار علماء سنت محفل تشریف فرما واقعی بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچے اسلامی رشتے کی عفت مآب پردہ نشین محبتوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو خدا امداد کن، غوث اعظم زمن بسر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداد بلا مفتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امنارے، یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان کٹھی عالم بھی زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی مگی جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے مبارکباد ہے اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور وہ تمام حضرات جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامِ درم قدم سخن جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے۔ اللہ کریم تمام لوگوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے مجھ سے پہلے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار اور امید ہے بیان بھی سنے ہوں گے۔ میں بھی اب تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ یہ آپ کی محبتوں کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اگر پنڈال میں بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی ہے تو عاشقوں نے کھڑے ہو کر کے اس محفل کو سننا شروع کیا ہے۔ میں تو دعا کروں گا اللہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ماں باپ کو جنت عطا کرے، اس لیے کہ ایسی پرورش ان کی گئی ہے کہ بیٹے بات حضور کی آئے تو جگہ ملے نہ ملے، اگر کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو کر کے بھی حضور کی باتیں سننی ہیں۔ اور جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں نا سبھی کے لیے مشورہ ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کھڑے ہو کر کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ میرا ایک مشورہ ہے، گھر جانا تو اپنے باپ کے ہاتھ چومنا، ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، تیرے دودھ کا کمال تھا، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ جس کو جہاں جگہ ملے بس بیٹھ جائیں۔ یہ ممبر شریف پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت کو سلامت رکھے۔ یہ وہ مبارک اور بابرکت جماعت ہے، ایسی عظمتوں والی جماعت ہے۔
فرمایا گیا اگر کوئی عالم قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے قبروں کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ وہی مبارک جماعت ہے، اگر ان میں ایک بندہ دعا کرے باقی آمین کہہ دیں تو خدا کی قسم بیڑے پار لگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے ان سے دعائیں لینے کا ہمیں طریقہ آتا ہو، ہمیں ہنر آتا ہو۔ دعائیں وہ نہیں ہیں جو دباؤ دے کر کے لی جاتی ہیں، دعائیں وہ ہوتی ہیں جو دل خوش کر کے لی جایا کرتی ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ قرآن والوں کا دل خوش رکھا کرے۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے اس کی آواز دبنی نہیں چاہیے، مجھے تھوڑی دبی محسوس ہو رہی ہے، اس کو کھلا رکھیے گا، ہمیں روز بولنا رہتا ہے 1.5 گھنٹہ، تو اگر ایک جگہ محنت زیادہ کرنی پڑ گئی تو پھر اگلی جگہ کے لیے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ساؤنڈ اچھا ہے آپ بھائی، مگر تھوڑا سا اس کو کھولے رکھیے گا، اللہ جزائے خیر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنے لوگ بیٹھے ہوں، اتنا اچھا وقت ہو اور اتنی عاشقوں کی بھیڑ ہو، تو پھر نہ مجھے وقت ضائع کرنا چاہیے اور نہ ہی آپ کو وقت ضائع کرنا چاہیے۔ وہ کہا تھا کسی نے یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کرے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بھی سوئی گھڑی کے اندر منٹ کی ہو یا سیکنڈ کی ہو یا گھنٹوں والی ہو، اگر ایک بار جاتی ہے تو یہ پھر واپس نہیں آنی ہے۔ یہ سمجھ لو اس کی ہر جھٹکے کی آواز ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ سیکنڈ ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی لوگ ایک سوال پوچھا کرتے ہیں، حسان بھائی، غزالی بھائی، علماء اہل سنت توجہ فرمائے، بس دعائیں دیں، آپ سے دعائیں چاہیے، سنانا تو ہی نہیں، آپ لوگ تو سب جانتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ ویسے تعجب کی بات ہے کہ علماء اہل سنت کی بڑی قربانی ہوتی ہے، یہ شروع سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ بیٹھے تو کمیٹی والے کہتے ہیں حساب کرو ہمارے جلسے میں نہیں آئے تھے، اور اگر زیادہ بیٹھ جائیں فجر میں آنکھ نہ کھلے تو مسجد والے کہتے ہیں حساب کرو ٹائم سے نہیں اٹھے تھے امام صاحب۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ خدا را آپ لوگ اپنے مزاج میں شائستگی لائیے، طبیعت میں نرمی لائیے، کسی کے ساتھ ایسی سختی نہ کریں، دوسروں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا کریں جو اپنے رب سے اپنے لیے تم امید کیا کرتے ہیں۔ یہ خیال رکھیے گا، میں نے ایک بہت بڑی بات آپ سے کہہ دی، جو اپنے رب سے اپنے بارے میں امید رکھتے ہو وہی دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کیا کرو۔ فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا الخلق وعیال اللہ، یہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ تو فرمایا گیا اگر میرے پریوار کو کوئی بندہ ستائے مجھے گوارا نہیں ہے، اگر ہم رب کے پریوار کے، رب کے خاندان کے کسی شخص کو اگر تکلیف دیں گے تو پروردگار عالم کو بھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا جو متولی حضرات ہیں، کئی متولی ہوں گے اتنے بڑے پنڈال میں، ان سے میری گزارش ہے تنخواہ وقت پہ دیا کریں، حساب سختی سے نہ لیا کریں، اپنے حساب کی ڈائری سنبھال کے رکھا کریں۔ قیامت کے دن پھر حساب ہونا ہے نا تو متولیوں سے بھی ہونا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا تھا، دکانوں کی انکم تو کافی تھی، تجھے تنخواہ گھٹانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو متولی حضرات، سیکریٹری حضرات، خزانچی حضرات سچے لوگ ہیں اور سچائی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنی اسی خدمت کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا حق حاصل کر لیں گے۔ لیکن شرط ہے تھوڑا سا ڈنڈی نہ مارا کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو لوگ پوچھا کرتے ہیں، کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اور کہا کرتے مولانا ایک سوال ہے، میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کیا جنم دن منانا جائز ہے؟ تو میں نے کہا اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، جب ہم حضور کا جنم دن منا سکتے ہیں تو پھر اپنا بھی منا سکتے ہیں، لیکن عیسائی اور یہودیوں کے طریقے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے ہم 40 سال کے ہو گئے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو کبھی کبھی خیال آتا ہے، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ہو گئے، ہمارے گاؤں میں سب سے بڑا وہ شخص ہے، تو مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ اسے بڑا کہہ رہے ہیں، اسے تو چھوٹا کہیے۔ جس کی 50 سال بیت گئی ہے، تقریباً 10 ہی بچی ہے، وہ چھوٹا ہوا کہ بڑا ہوا؟ حیرت ہوتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہم 40 کے ہو گئے، کیک کٹے گا،
کئی جگہ تو باضابطہ طور پہ شادیوں کی طرح لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بڑے اہتمام کرتے ہیں کہ آج میرا جنم دن ہے، بڑے بڑے گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ یار تجھے یہ تو خیال ہے کہ تو 60 سال کا ہو گیا، گاؤں میں تیری عمر کا کوئی نہیں ہے، یہ خیال کیوں نہیں آتا 60 سال ہو گئے آج تک رب کو نہ منا سکا؟ تو نے یہ کیوں نہیں سوچا اس 60 سال میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی جسے میں کہہ سکوں میں اس نیکی کے بدلے بخشا جاؤں؟ تو اپنے 60 سال کے گناہوں پہ نظر کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنی گزرنے والی راتوں پہ نظر کیوں نہیں کرتا؟ جو دن تو نے لوگوں کے دل دکھا کے گزارے ہیں وہ دن تجھے یاد کیوں نہیں آتے؟ تجھے نہیں لگتا جب 60 سال کا حساب لیا جائے گا تو مشکل ہوگا؟ تجھے نہیں لگتا جب 40 سال کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور جب تیرا عمل ترازو پہ رکھا جائے گا تو اس وقت بغلے جھانکنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نوجوانوں اب وقت برڈے پہ کیک کاٹنے کا نہیں ہے، اگر تجھے احساس ہو جائے عمر 25 آ گئی ہے تو 25ویں سال کی آخری شب میں پوری رات کے لیے مصلی بچھا دیا کرو، رب کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرو، رو کے کہا کرو میرے پروردگار تو نے 25 سال نعمتیں دی لیکن میں تیرا احسان مانتا تو رہا لیکن شکریہ ادا نہ کر سکا۔ اے میرے پروردگار باپ ناراض ہو جاتا ہے تو جائیداد سے الگ کر دیتا ہے، استاد ناراض ہو جاتا ہے شاگردی سے نکال دیتا ہے، پیر ناراض ہوتا ہے سلسلے سے نکال دیتا ہے، یار ناراض ہوتے ہیں محفل سے نکال دیتے ہیں، بستی والے ناراض ہوتے ہیں شاید بدل کر دیتے ہیں۔ میرے مالک تیرے کرم پہ قربان جائے، ہم نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑی، ایک وقت کا کھانا بند نہ کیا، ہم جھوٹ بولتے رہے، تو نے پانی بند نہ کیا، ہم نے پوری زندگی زناکاری میں گزاری، تو نے ہوائیں بند نہیں کی، تیری نافرمانیاں کرتے رہے، تو نے آکسیجن کو نہ روکا اور رہ گئی تیری پاور کی بات۔ اگر تو چاہ لیتا 1 سیکنڈ میں پوری دنیا سجدے میں ہوتی، اگر تو چاہ لیتا پوری کائنات سجدے میں پڑی ہوتی، لیکن وہ تو یہ کہتا ہے ہم زبردستی نہیں چاہتے، ہم تیرا دل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون پیار کر کے مسجد میں آتا ہے، کون مجبور ہو کے مسجد میں آتا ہے؟ بچھاؤ مصلی رات کو، رو کر کے رب کو آواز دیا کرو، خدا کی قسم تیری آنکھ سے آنسو بعد میں جدا ہوگا، بخشش کا پروانہ تجھے پہلے دے دیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی حمزہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ او بھائی حیرت ہوتی ہے، ہمیں میں کچھ لوگ ایسے جنہیں 4 کتابیں اردو کی بہار اردو کے جو 4 حصے پڑھ لیتے ہیں، کتنے حصے؟ بہار اردو کے یا تعمیر ادب کے 4 حصے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں تو انتظار کر رہا ہے امام کب چھٹی پہ جائے اور کب میں مصلی پہ چڑھوں، امام صاحب چھٹی مارے اور میں چڑھوں مصلی پہ۔ نماز کھیل نہیں ہے، سمجھیں اسے، اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایک خانقاہ سے جڑا بندہ، نام نہیں لوں گا، برا لگ جاتا، میرا مشورہ ہے خدا را سنبھالو اپنے لہجے، بدلو اپنے آپ کو۔ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بندہ اب کہہ رہا تھا ایک دن گفتگو میں تقریر میں، کہہ رہا 1 وقت کی نماز نہ پڑھو لیکن عقیدہ بچا کے جانا جنتی ہو، 1 روزہ مت رکھو عقیدہ بچا کے لے جاؤ جنتی ہو۔ یہ بتا تیرے جملے سے نماز کی توہین نہیں ہوئی؟ اب تیرا ہی کہاں بچا ہوگا، ذرا غور کر اپنے ایمان کے بارے میں۔ یہ خانقاہی لوگ پیغام دیں گے، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ کڑوی سچائی ہے، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، یہ 100% بات ہے۔ تو 4 حصے پڑھ کے مصلی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ سنیں نماز کیا چیز ہے۔ کسی نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سبحان اللہ، اور وہ لوگ بھی سنیں جو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کو بھونکتے ہیں، غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ امام احمد رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سنجیدگی سے سنیں ذرا، امام احمد رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ خالی مولانا تھے، وہ مولانا نہیں تھے خالی، مولانا ہونے کے لیے 1-2 فن کافی ہے، 1-2 علم کافی ہے مولانا ہونے کے لیے۔
اور امام احمد رضا کو 106 علوم پر مکمل طور پہ مہارت تامہ حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات اور بتا دوں میں، جب تک زندہ رہنا بریلی والے کو نہ چھوڑیں. یہ ایک ہوا چلی ہے حضرت باب منبر کی توجہ فرمائیں، ایک ہوا چلی ہے جس کی کئی دال نکلتی وہ اعلیٰ حضرت پہ بھونکنا شروع کر دیتا. اعلیٰ حضرت پہ سمجھیے، اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کو صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی خانقاہ کے مجاور ہیں، صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ ایک پیر کے بیٹے، یا اس لیے نہیں مانا جاتا صرف کہ وہ پیر کے باپ ہیں، بلکہ اس لیے مانا جاتا ہے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنے والی ذات کو احمد رضا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ اکبر، جو آتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کسی نے کہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت دنیا جانتی ہے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتائیں جو ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، مجھے بتائیں جنہوں نے IAS IPS کر رکھا ہے، ان سے پوچھو کتنے علوم تمہیں آتے ہیں. کس یونیورسٹی سے آپ سیکھ کر کے آئے ہو، ان سے پوچھنا جس یونیورسٹی میں تم نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں. سارے کہیں گے 10 11 12 9 7 پر جا کر نبٹ جایا کرتے ہیں، 10 پہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. مگر کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا سرکار بتاؤ تو صحیح آپ نے اتنے علوم کہاں سے سیکھے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا 14 علوم میں نے اساتذہ سے سیکھے ہیں. باقی کے 56 میں جو باقی بچتے ہیں وہ کس سے سیکھے ہیں؟